بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں علماء پر کہ یہ غیر مسلموں میں محنت نہیں کرتے, یہ صرف مسلمانوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. پھر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو مولوی نہیں ہے لیکن غیر مسلموں میں کتنا کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جو مقابلے بازی کی فضا ہے نا, یہ صحت کے لیے نقصان دہ. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, کوئی دوسرا اگر وہ والا کام نہیں کر رہا تو طنز نہ کریں, وہی کہیں کہ چلو یہ والا کام وہ نہیں کر رہے یہ کر رہا ہے, تو بھائی آپ بھی اچھا کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ جو طنزیہ ذہن ہے نا, یہ بھی فیس بک پہ تو بے لاکھ تبصرہ ہوتا ہے نا, تو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں, ابے یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, غیر مسلموں میں تو کر نہیں رہے. تو بھائی اچھا ہوا اللہ نے ایک فرض کفایہ ادا کروا دیا, غیر مسلموں بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ بھی جب ہے جب وہی کر رہے ہوں, ان کے علاوہ کوئی اور نہ کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں جو صرف غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے علماء ہیں, تحریکیں ہیں باقاعدہ, اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکے ہیں, لیکن ان کا کام میڈیا پر نہیں ہے, تو اس لیے ان کی شہرت نہیں ہوئی. تو کسی کی نفی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, جو بھی کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ہماری پبلک کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے اس پر ایک چٹکلا یاد آتا ہے کہ لوگوں کی جو عادت ہے نا وہ طنز کرنے کی ہے. چٹکلا یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, وہ سارے مزدور اس کے ساتھ کمرہ لیتے ہیں نا بیرون ملک جب جاتے ہیں, تو سارے مزدور رات کو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ دیکھ میں رات کی تنہائی میں اٹھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں اور یہ سارے سو رہے ہیں. اے اللہ میں نے تیری خاطر کتنی قربانی دی, میں بھی تھکا ہوا تھا یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے, اور میں رات کو اس سردی میں وضو کر کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, میری دعا قبول کر لے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک نے اپنی منڈی نکالی اس سے رضائی سے, بولا نالائق کمبخت, تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی, ٹھیک ہے, یہ تو کہہ کہ اللہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے رات کو, یہ کیوں کہہ رہے یہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں؟ یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہوں, یا کوئی بھی کر رہا ہو, تو اس کو اپریشیٹ کریں. جو وہ والا کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے, تو وہ بھی غلط نہیں کر رہا. اور ایک وقت میں سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں میں جو محنت ہے اس محنت کی بھی اہمیت کی آپ نفی نہیں کر سکتے. بعض جہاد کے لحاظ سے تو غیر مسلموں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے, لیکن بعض جہاد کے لحاظ سے مسلمانوں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں محنت اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اپنے لوگ ہیں, ان کی فکر پہلے کرنا ضروری ہے کہ اپنوں کو بچاؤ, ان کے ایمان کو بچاؤ, ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لحاظ سے جیسے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا, تو ان کی فکر پہلے کی جاتی ہے نا, تو اس لحاظ سے اس بات کی کیا ہے فضیلت ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو شریعت کی صحیح تعلیمات نہیں بتائیں اور ان کو مدلل انداز میں نہیں بتائیں, ان کے وساوس کو دور نہ کریں, بہت سے غیر مسلم تو ادھر آ جائیں گے لیکن بہت سارے مسلمان ادھر چلے جائیں گے. جہاں اس وقت علماء کی محنت سے غیر مسلم اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں, اتنی ہی تعداد سے مسلمان بھی غیر مسلم ہو رہے ہیں. نہیں یاری بات. تو ان مسلمانوں کو جو غیر مسلم ہو رہے ہیں بہت تیزی سے, خاص طور پہ یورپ امریکہ میں اور خود پاکستان میں, آج مجھے کسی نے پوسٹیں دکھائی کہ کیسے کیسے دہریت پاکستان میں پھیل رہی ہے اور کیسی کیسی پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں, اور کیا کیا یعنی اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو اتنا بڑا طبقہ جو غیر مسلم ہو جاتا ان کو روک لینا, اور اتنا بڑا طبقہ جو گناہوں کی طرف چلا جاتا ان کو روک لینا, یہ بھی دین کی بہت بڑی بولو بھائی خدمت. لیکن چونکہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے,
مسلمان جو ادھر جانے والا تھا نہیں گیا, اس کا یہ عمل نظر نہیں آتا. اس کی مثال ایسے ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں بھائی دعائیں خوب کثرت سے کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں دعائیں تو قبول ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ممکن ہے کوئی مصیبت آنے والی ہو, اللہ نے ٹال دی ہو. تو لوگوں کو کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو, وہ چلی جائے, یہ تو نظر آئے گی, اس کو تو کہیں گے اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن مصیبت آنے والی تھی, وہ ٹل گئی, یہ چیز ہمیں نظر, بولو بھائی, نہیں آتی. تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آنے والا تھا, اور اللہ نے صدقے کی برکت سے, بکرے کے صدقے نہیں, ویسے ہی صدقے کی برکت سے یا دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مصیبت ٹال دی ہے. تو جس کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ کہے گا دعائیں قبول ہو رہی ہیں, جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے, مگر علماء کی محنت سے وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بھی اپنا کام ہے, غیر مسلموں کو دعوت دینا, اس کی بھی ویلیو اپنی جگہ بہت ہے, لیکن اس کی بھی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. اگر علماء کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آج اسلام محفوظ نہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اب اس کی مثال ہے, جیسے کسی نے کسی قادیانی کو مسلمان کر دیا, ہر سال کچھ قادیانی مسلمان ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اس آدمی کی محنت نظر آئے گی کہ یار اس کے ہاتھ پہ 12 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن ایک آدمی کی محنت سے 12 لاکھ لوگ قادیانی ہونے سے بچ گئے, وہ ہمیں نظر, کیونکہ وہ کوئی نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ تو پہلے بھی مسلمان تھے, اب بھی کیا ہیں, وہ مسلمان ہی ہیں. تو اس لیے یہ کامل طور پر یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس کا اعمال کا جو ترازو ہے وہ کتنا زیادہ وزنی ہے. تو سب کو اپریشیٹ کرو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے, مگر مقابلے بازی کر کے یہ نہ کہو کہ اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ سو رہا ہے, ایسا نہ کرو. پڑھو.